ہمارے ملک اور اس امت کی نوجوان نسل کو ایسے دانشکدہ ماحول کی ضرورت ہے جہاں قول و فعل میں تضاد نہ ہو، چھوٹے بڑے کی تمیز ہو، بد کلامی اور بد اخلاقی کا درس دینے والا دور دور تک کوئی نہ ہو، صبر و استقامت کا درس دیا جاتا ہو، قدر انسانیت سے واقفیت کروائی جاتی ہو۔ ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنا ضروری ہو چکا ہے۔ اے میرے اہل وطن، اے اہل علم و دانش، اپنی نوجوان نسل کو بتانا ہوگا کہ دنیا کی محبت اور گناہوں نے دلوں کو وحشی بنا رکھا ہے۔ اس لیے دین اسلام اور اصلاح کی بات دلوں تک جاتی ہے، دستک دیتی ہے اور واپس پلٹ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے دل اس کو قبول کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، موت کو یاد کرنے سے دل میں مضبوطی اور دین میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے اگر انسان صرف اپنے دل میں یہ خیال زندہ رکھے کہ دنیا ایک ادنا درجہ کی چیز ہے، فنا ہونے والی چیز ہے، اس کی آب و تاب، اس کی چمک دمک اور رنگینی ختم ہو جائے گی اور ایک دن موت واقع ہو جائے گی، تو انسان اس دنیا کی رنگینی میں کبھی مگن نہ ہو۔ یہ جو چھوٹی سی عمر اللہ پاک نے تحفہ میں دے رکھی ہے، یہ برف کی طرح قطرہ قطرہ ہو کر پگھل جائے گی، تو یہ انسان گھاٹے اور خسارے کا سودا نہیں کرے گا، دنیا کی ذلت سے نکلنے کی کوشش کرے گا، گناہ کے قریب تک نہ جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ پاک کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ بکری کے مرے ہوئے بچے پر سے ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ یہ مردار بچہ اسے 1 درہم میں مل جائے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، درہم تو بڑی بات ہے، ہم تو اس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ یہ ہم کو اس سے بھی ادنا چیز کے بدلے میں مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ پاک کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ ان احادیث میں موت کی حقانیت اور دنیا کی ذلت کی گواہی خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی موجود ہے۔ آج ہم لوگ مال و دولت اور اولاد کی زیادتی کی کوشش میں مقام دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس فانی دنیا کو ابدی سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ غافل ہو چکے ہیں، ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ عمر گزر جائے گی، موت آن کھڑی ہوگی، پھر قبر کا عذاب و ثواب، قیامت کا حساب و کتاب، جنت و دوزخ کی جزا و سزا، یہ سب حقیقت ہیں۔ ہر مومن کو اس کا یقین بھی ہے، لیکن اس کی تیاری کے وقت کو دنیا کی محبت اور گناہوں کی لذت میں برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کو دارالامتحان سمجھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے اور آخرت کی تیاری کی توفیق دیں، آمین۔